کھلا رکھیں. آپ دیکھتے ہیں نا اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ چلی جائیں گی تو ہم باقی لوگ آپ کے خلاف بات کریں گے, میں چلا جاؤں گا آپ میرے خلاف بات کریں. یہ یعنی گھٹیا کردار, یعنی ہم اتنے شیلو ہو گئے ہیں. اس کے برعکس ہو یہ کہ اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی ریزرویشنز ہیں آپ کھل کے بات کریں, اور آپ کو اطمینان ہو کہ میں آپ کی بات پر مائنڈ نہیں کروں گا, میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اندر بہتر کردار, بہتر اخلاق پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم تربیت کا نظام رکھیں. ہمارے جو باسز ہیں وہ ذرا ذہن کے کھلے ہوں, اور وہ جو سبارڈینیٹس ہیں وہ ایک ایسا رول ماڈل دیکھیں کہ جس کے بعد ان کو یہ حوصلہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی حق بات کی تو ہمیں پینلائز نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. یہاں پر ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نجیب ناصر عرض کر رہا ہوں. جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی بہت شکر ہے اللہ کا. میڈم میں نے آپ سے ایک عرض کرنی ہے. ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں کچھ الفاظ کہے تھے, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام کی شکل بگڑ گئی ہے. صحیح. تو نعوذ باللہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو ہمارا وہی ہے, اسلام کی شکل تو نہیں بگڑی, شکلیں تو ہماری بگڑ گئی ہیں, عمل ہمارے خراب ہو گئے ہیں, بالکل کرتوت ہمارے ایسے ہیں کہ ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے. بالکل. تو کائنڈلی پلیز آئندہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ جی اسلام کی شکل بگڑ گئی. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیکھیں ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنا اوپینین دوسرے پہ امپوز نہیں کر سکتے ہیں. اور اسلام کی شکل میں یہی سمجھتی ہوں کہ اسلام جو میں قرآن پاک میں ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں, جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ بالکل وہ اسلام نہیں ہے جو میں عام روٹین میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, جس کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. تو اپنی اپنی اوپینین ہے, آپ کی اپنی اوپینین ہے, میری اپنی اوپینین. بالکل پلیز آپ تو لازمی کہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کی یہ حساسیت بڑی ویلکم ہے, لیکن میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا. اگر ہم اپنے دین کے بارے میں حساس ہیں اور آپ کے کمنٹ سے ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے, تو خدا را اپنے اندر کے ان جذبات کو پازیٹیولی چینلائز کر کے لوگوں کو بتائیں کہ خدا را تمہارے عمل سے اللہ کے دین کے بارے میں امپریشن غلط پڑ رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اسلام میرا عمل ہے, میرا کردار ہے. میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم اوپینین فارم کرتا ہے میرے کردار کو دیکھ کے, جس وجہ سے خدا کے واسطے اس بارے میں سیریس ہوں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات آپ بتائیں, مطلب میں بھی پروگرام کرتی ہوں, بہت سارے کالرز کال کرتے ہیں, بعض اوقات بڑا یہ ہوتا ہے کہ بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور عجیب عجیب سی باتوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. سب کا حق ہے, لیکن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, مطلب لیگ پولنگ اور نیگیٹو باتیں کرنا, دوسروں کو کرٹیسائز کرنا, اور مطلب حد سے زیادہ ان چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. دل آزاری کرنے کی اجازت ہے. رمضان میں میں نے لائیو پروگرامز کیے, اس میں آپ یقین جانیے کہ ایک کال جو بار بار آتی تھی فیمیل اینکر پرسنز کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا, لازماً لیں, اور بہت غصے میں کرتے تھے. میں ان کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ دیکھو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم پولائٹلی بیان کر سکتے ہیں, ہم ویوز کو ایکسچینج کریں گے, ہم کوئی چیز امپوز نہیں کریں گے. یہ ہمارے ہاں ایک سیلف رائٹیسنس جو ہے نا کہ میں اچھا ہوں آپ برے ہیں, میرا اگر پوائنٹ آف ویو ہے, میں یقیناً جب مجھے موقع ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا, اور میں اس جذبے کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ میری بات سنیں, میں آپ کی بات سنوں. ہمارے ہاں اصل میں لوگ اتنے نیرو مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو دین کا تصور ہے اور دین کے احکام کی جو پرائرٹیز ہیں اسی طرح سے ہونی چاہیے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا یہ اگر آپ کے کرائٹیریا ہے تو پھر ہمیں کبھی کسی غیر مسلم سے تو دین کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے, نہ اس سے کبھی ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے پہلے تو مسلمان ہوں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں تو پہلے پوچھیں آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہم آپ سے دین کی بات نہیں کرتے. بالکل, کتنی آپ نے خوبصورت بات کی. بالکل, میں اس پہ ڈاکٹر صاحب بات بھی کرنا چاہی تھی. وہی آپ نے بات کی کہ مجھے بہت سارے کالرز کال کر کے کہ جی دوپٹہ کیوں نہیں لیا, تو مجھے میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی نیگیٹو بات کروں, اور کالرز ہیں ان کی وجہ سے پروگرام چلتا ہے, ویورز ہیں, میں کبھی بدتمیزی نہیں کر سکتی. لیکن آپ دیکھیں کہ میں یہ بات کہتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں منافقت نہیں ہونی چاہیے. اگر میں گلے میں دوپٹہ ڈال کے خانہ پوری کروں, خالی دوپٹہ ڈال کے بیٹھ جاؤں, یا فل میک اپ تیار ہو کے سر پہ دوپٹہ رکھ لوں, یہ تو خانہ پوری ہے. مطلب میں جیسی ہوں میں ویسی ہوں, اور اگر پردے کی بات کی جائے تو ٹی وی پہ آنا بھی درست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب کیوں اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے تو یہ تو مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی مشہور بات سنی ہوئی ہے, ورنہ آپ یقین جانیں کیا کہتے ہیں اسلام اس بارے میں, بیکاز میں اس طرح سے سمجھتی ہوں, آپ بتائیے گا. دین میں اگر آپ میری پوری بات کو سنیں
تو خاتون بالکل ٹیلی ویژن میں آ سکتی ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام بتائے ہیں اس میں ان کے انٹریکشن کے ایٹیکیٹ ہیں. ان ایٹیکیٹ کو اگر 4 پرنسپلز میں بیان کیا جائے جو سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان ہوئے ہیں, تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی اپنی نگاہ کو پاک رکھنا ہے, نمبر 1, اور اپنے انٹینشنز کو ٹھیک رکھنا ہے, اپنے لباس کو باحیا رکھنا ہے. تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ خواتین اگر آتی ہیں, انٹریکٹ کرتی ہیں, تو وہ اپنے سینے کو اچھی طرح سے کسی چادر سے ڈھانک لیں, اور اگر انہوں نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے تو جو کچھ انہوں نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے وہ چہرے, ہاتھ اور پیر کے علاوہ وہ اس کو چھپا کے رکھیں. یہ 4 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. یہ جب بھی موقع مجھے ملے گا میں پولائٹلی اس کو بیان کر دوں گا, اور میں آپ کے اور اپنی بہنوں کے سوالات کو میں ایڈریس کروں گا, اور میں کہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں. ان سب میں اللہ کی طرف سے بڑی حکمت ہے, لیکن پلیز آپ یہ نہ کہیں کہ اگر آپ نے دین کا پردہ کرنا ہے تو آپ باہر نہیں نکل سکتی. یہ ہمارے اچھا اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے نا, یہ بات اب دیکھیں کلیئر ہو گئی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہر بندہ مختلف. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. ان کو جب میں یہ بتاتا ہوں کہ یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, نماز تمہیں پتہ ہے کیا ہے, فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 اور عشاء کی 4, یہ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ اتنی آسان ہے. ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جو اصل دین ہے وہ بھی لوگ فالو نہیں کر پاتے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں, خواتین کو اگر یہ بتایا جائے کہ اللہ کے کیا احکام ہیں تو وہ ان کو سنیں گی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئیں گی. جب آپ اتنا مشکل بنا دیں گے کہ جو ہے ہی نہیں, بھاگ جائیں گے لوگ. پھر خواتین کہیں گی جی وہ آپ کریں, ہم اپنا کام کرتے ہیں. صحیح. اور یہی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ ختم کریں گے اپنا یہ سیگمنٹ کہ دین کو مشکل بہت بنا دیا. آسان ہے, بہت آسانیاں ہیں دین کے اندر, اور اتنا دخینوسی نہیں ہے, ماڈرن ہوا ہے دین. اچھا یہاں پر ہم سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ, اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے فیشن کا. مہمان سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو ہسٹری آف دا ڈے بتا دوں. آج 22 سپٹمبر ہے, اور آج ہی کے دن 1924 میں تنزانیہ کے عظیم سیاستدان عبد الرحمان بابو پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ آج ہی کے دن 1973 میں ہنری کسنجر نے 56ویں سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ سنبھالا تھا. اور آج ہی کے دن 1985 میں میکسیکو میں زلزلے سے تقریباً 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ تھی ہسٹری آف دا ڈے. اور اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, ابھی اس انڈسٹری میں آئی ہیں, بہت اچھا کام کرتی ہیں, اور میرے بھی کپڑے ڈیزائن کرنے جا رہی ہیں, بینش پٹیل. کیا حال ہے بینش؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بس ریسنٹلی ایگزیبیشن کی تھی, اسی میں کافی بزی تھی, اور اب کافی 2-3 اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے. کچھ فیشن شو ہو رہا ہے, اس کے لیے ہم فلڈ وکٹمز کے لیے کر رہے ہیں, اس کا کام چل رہا ہے. پھر برائڈل سیزن آن ہے, شادیوں کا سیزن ہے, تو اس کے جو کافی پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھیم بیس اپنی ایک کلیکشن نکال رہے ہیں. وہ ابھی آئی ڈونٹ ریویل دا تھیم, بٹ اس میں یہی ہوگا کہ بہت ٹریڈیشنل اور ایتھنک ہوگا, اور ویری کلرفل. انشاءاللہ یو ول لائک اٹ. زبردست, انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مجھے بتایا کہ جو ایگزیبیشن کی پہلی, تو کیسا رسپانس آیا؟ ماشاءاللہ